السلام علیکم ناظرین، عابد امان روز کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کی بات کے ساتھ۔ ناظرین، حکومت سازی کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مذاکرات جاری ہیں اور یقینی طور پہ آئندہ 24 گھنٹے 48 گھنٹے میں یہ فائنل ہو جانا ہے۔ یہ امر تو طے ہے کہ مرکز میں حکومت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر ہی بنائیں گی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ عددی لحاظ سے سب سے آگے تھی، 92 ان کے پاس نشستیں تھیں، لیکن یہ آزاد حیثیت میں ان کے اراکین منتخب ہوئے تھے کیونکہ ان سے بلہ واپس لے لیا گیا تھا۔ تو اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ شمولیت کا۔ میں نے ایک دن پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو قطعاً بھی یہ نہیں چاہیے تھا کہ وہ کسی بھی مذہبی جماعت کے ساتھ اتحاد یا الحاق کریں۔ کے پی کے میں انہوں نے جماعت اسلامی سے بات کرنے کی کوشش کی جو پوری نہ ہو سکی، پھر انہوں نے مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ اندیا دیا کہ ہم اتحاد کر رہے ہیں، پھر جمعیت علماء پاکستان فے کے ساتھ بھی انہوں نے بات کی، لیکن بالآخر انہوں نے جو فیصلہ کیا اور اس پر عمل بھی کیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کر لی ہے۔ ایک تو ان کو کسی بھی مذہبی جماعت کے ساتھ جانے میں سوچنا چاہیے تھا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ خود ایک روشن خیال جماعت ہے اور اس کا جو تعارف ہے ملک میں بھی اور ملک سے باہر بھی کہ یہ لبرل جماعت ہے۔ تو انہوں نے جا کے مذہبی جماعتوں سے اتحاد کیا ہے، ایک تو یہ امپریشن کا بہت غلط جائے گا۔ دوسری بات جو ہے وہ ابھی تک جس پہ عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں بلکہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون جتنی یہ بڑی جماعتیں ہیں پرانی، ہم ان کے ساتھ کسی قسم کی اتحاد تو کیا ہم کوئی گفت و شنید بھی کرنے کے روادار نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ بقول ان کے کہ یہ چور جماعتیں ہیں اور انہوں نے چوریاں کی ہیں، انہوں نے ڈکیتیاں کی ہیں، قومی خزانے کو لوٹا ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جن جماعتوں پہ الزام لگاتے ہیں اور کسی حد تک سچ بھی ہے ان کا یہ الزام کہ یہ چور جماعتیں ہیں، تو یہ چور ہیں دنیا داری کی، عوام کی چور ہیں، مخلوق کی چور ہیں۔ تو یہ معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ جن کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے ہیں یا بیٹھنے کے ارادے کرتے رہے ہیں مذہبی جماعتیں، مذہب کے نام پر سیاست کرنے والے، یہ صرف دنیا کی چور نہیں ہے، یہ تو خالق کے بھی چور ہیں، کیونکہ یہ اسلام کے نام پر سیاست کرتے ہیں اور اسلامی نظام حکومت جو ہے وہ مغربی جمہوریت سے اربوں نوری سال کے فاصلے پر ہے۔ نام بیچتے ہیں یہ اسلامی نظام حکومت کا اور سیاست کرتے ہیں مغربی جمہوری۔ اس پہ میں انشاءاللہ پروگرام ایک ریکارڈ کروں گا چند دن میں، لیکن ابھی جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو ڈبل چور ہے جن کے پاس گئے ہیں، اور دوسرا ان کو نقصان جو ہونا ہے وہ یہ ہونا ہے کہ یہ جماعت میں شامل ہو رہے ہیں تاکہ ہمیں مخصوص نشستیں ملیں، تو مخصوص نشستیں بھی ان کو ملنے والی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مخصوص نشستوں کے لیے پری پولنگ ایک فہرست ہر جماعت جو ہوتی ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس جمع کرواتی ہے کہ یہ ہمارے امیدواران ہوں گے، اگر ہم کامیاب ہوتے ہیں تو ہمیں یہ ملنے چاہیے۔ تو سنی اتحاد کونسل نے تو کوئی ایسی فہرست جمع نہیں کروائی ہوئی، اور سنی اتحاد کونسل تو ایلیجیبل ہی نہیں ہے کہ اس کو ملیں۔ دوسرا ان کو جو نقصان ہونا ہے وہ یہ ہونا ہے کہ یہ جو بڑی محنت کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ، بڑی صعوبتیں اٹھا کر 92 امیدوار جو ان کے کامیاب ہوئے، 92 اراکین ایک معنی رکھتا ہے قومی اسمبلی میں، وہ پکی پکائی دیگ انہوں نے اٹھا کے تو ایس آئی سی کو دے دی، کیونکہ جب یہ ایس آئی سی میں شمولیت اختیار کر لیتے ہیں تو پھر یہ پی ٹی آئی کے ممبران نہیں ہوں گے، ان کی حیثیت پی ٹی آئی کے اراکین کی نہیں ہوگی، ان پر تمام وہی ضابطے، وہی قوانین لاگو ہوں گے جو سنی اتحاد کونسل کے منشور میں یا ان کے بحثیت جماعت قوانین جو انہوں نے بنائے ہیں۔
یہ اراکین اب سنی اتحاد کونسل کے ہوں گے. انہوں نے تو اپنی پکی پکائی دیگ جو ہے وہ اٹھا کے رکھ دی. ان کو تو چاہیے یہ تھا کہ یہ آزاد حیثیت میں بیٹھتے اور آزاد اراکین اس کی اگر یہ کرنا چاہتے تھے اپوزیشن کرنا چاہتے تھے تو اپوزیشن کرتے. پھر ان کے ساتھ نام جڑا رہنا تھا پی ٹی آئی کا. لیکن اب انہوں نے تو شمولیت اختیار کر کے ایس آئی سی سے پی ٹی آئی کا عملاً اسمبلی کے اندر وجود ہی ختم کر دیا. اب تو ان کا وہ ساری محنت ضائع گئی جو اتنا عرصہ انہوں نے محنت کی، خان صاحب نے اور ان کے رفقا نے، جو انہوں نے کمپینیں کی، جو جس منشور کے تحت، جس وعدے کے تحت عوام نے ان کو وعدے دیے، ان کو ووٹ دیے تھے، وہ تو انہوں نے سارا ضائع کر دیا. اب ان کو کیا حاصل ہونا ہے؟ کچھ بھی نہیں حاصل ہونا. حالانکہ جو خان صاحب نے اپنے قائم مقام بنائے ہیں، چیئرمین گور خان صاحب ہیں یا لطیف کھوسا صاحب ہیں، جتنے بھی لیڈران ہیں، یہ سارے وکلاء ہیں. ان کو تو قانون بھی پتہ ہونا چاہیے تھا اور پتہ ہوگا یہ یقینی طور پہ کہ ان کو ایس آئی سی میں جا کے تو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے. پھر یہ ایس آئی سی میں کیوں چلے گئے ہیں؟ یہ اب صرف اب کل کو اگر ایس آئی سی کی جو مرکزی قیادت ہے وہ اگر فیصلہ دے دے کہ جی ہم نے فلاں کے ساتھ اتحاد کرنا ہے، تو پی ٹی آئی سے تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں اور نہ ہی وہ پوچھنے کے پابند ہوں گے. ہاں اخلاقی طور پر اگر وہ کرے تو کرے، لیکن اخلاقیات پاکستان کی سیاست میں ہیں کہاں؟ تو یہ بہت بڑا انہوں نے غلط فیصلہ کیا ہے، بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے. عوامی مینڈیٹ کا انہوں نے بھرکس نکال کے رکھ دیا ہے، کیونکہ عوام نے تو پی ٹی آئی کو ووٹ دیے تھے ان کے منشور پہ، ان کے نعرے پہ. تو یہ جا کے بیٹھ گئے ہیں اسلام کے نام پر سیاست کرنے والوں کی گود میں. صرف بیٹھ نہیں گئے بلکہ لیٹ گئے ہیں، بلکہ ان میں شامل ہو گئے ہیں. وہ تو اب ایس آئی سی بن گئی ہے. اب یہ اراکین ایس آئی سی کے سنی اتحاد کونسل کے اراکین ہوں گے، یہ پی ٹی آئی کے نہیں ہوں گے. پی ٹی آئی کا وجود ختم ہو گیا ہے. تو یہ پہلے بھی پی ٹی آئی نے بہت غلط فیصلے کیے ہیں جس کا خمیازہ بھگتا ہے سیاست میں بھی، اور عملاً ویسے ذاتی طور پر بھی لیڈران کو بڑی مصیبتیں اٹھانی پڑی ہیں. تو یہ انہوں نے فیصلہ بہت بڑا غلط کیا ہے. 22 سال کی خان صاحب کی جو جد و جہد ہے اس پر پانی پھیر کے رکھ دیا گیا ہے. تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، آنے والا وقت بتائے گا. میرے تو خیال میں پی ٹی آئی نے سب کچھ کھو دیا جو کچھ انہوں نے پایا تھا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.